السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، عبادت بھی، اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہوا ہے عابد بھی، اور اسی سے معبود۔ وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اردو میں یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں تعاون، معاونت اور معاون، یہ نستعین کے لفظ میں ہی یہ پائے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی ہستی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہا درجے کی عاجزی اور فرمانبرداری کے اظہار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر سماعت فرما لیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی ہستی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے، یعنی کسی ہستی کی اعلیٰ درجے کی تعظیم اور محبت بندے کے دل میں ہو، اور اس کی اس تعظیم اور محبت کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے اپنی عاجزی اور انکساری اور تابعداری اور فرمانبرداری کو اعلیٰ درجے تک ظاہر کرے، تو اس کو اس ہستی کی عبادت کہتے ہیں۔ اب یہ عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار قول یعنی بات سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے، اور عمل کی صورتوں میں مختلف صورتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کے لیے اختیار کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور دعا کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہم جان چکے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں ایاک نستعین کی طرف۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ تو استعانت سے مراد اپنی عاجزی کی بنا پر کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا ہوں، عاجز ہوں اس سے، اس کی بنا پر وہ دوسرے شخص سے، دوسری کسی ہستی سے مدد طلب کرتا ہے، جس کے بارے میں اس کا یہ تصور ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کا اہل ہے۔ تو جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور مخصوص ہے، ایسے ہی استعانت یعنی مدد طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں عبادت اور استعانت دو لفظ اکٹھے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے لیے اس کی مدد کی بھی ضرورت ہے، مگر نہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رکھنے کے لیے ہمہ وقت مصروف کار رہتا ہے۔ نمبر دو، جب کوئی شخص اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ترجمہ کیا تو ترجمے کے اندر ہم نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا جو فرق ہے، تو ہی سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی جیسی اس کی تعظیم بجا لانی چاہیے ایسی کسی اور کی نہیں بجا لاتے، صرف اسی کی بجا لاتے ہیں، کیونکہ وہی اس کا
مستحق ہے۔ اور جو لفظ بھی ہم بولتے ہیں تو بھی میں شرکت کا اثر نظر آتا ہے، لہٰذا ہم خالص اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہی آیت مبارکہ قرآن کریم کا مرکزی خلاصہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إِلَى آخر الآیہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر جب اپنا رسول بھیجا ہے تو ہم نے انہیں جو بنیادی بات کہہ کر یا پیغام دے کر بھیجا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور طاغوت کی عبادت سے بچنا۔ اب طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ شیطانی طاقت جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بندے پر حاوی ہو جائے یا غلبہ پا لے۔ اسی لیے یہاں یہ فرمایا، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں تاکہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کا غیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہم پر حاوی نہ ہونے پائے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو دو بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ قرآن کریم کا خلاصہ معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اسی کے لیے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کی اس طرح تعظیم کرنے سے بچنا جس طرح تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی جاتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے دے، الصراط راستہ، جیسے اس کے لیے ہم ایک لفظ سنتے ہیں پل صراط، پل صراط بھی کہتے ہیں، اور المستقیم سیدھا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں خط مستقیم، یا لفظ استقامت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، المستقیم سیدھا۔ اس سے پہلے سورت کی، یعنی اس آیت مبارکہ سے پہلے سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کتنی عظیم دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، جو کہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس کا حصہ بنا دیا، اور یہی سورت ہمیں نماز میں لازمی طور پر پڑھنے کا حکم بھی فرمایا، اور یہی سورت گویا کہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، جو آپ نے سیدھا راستہ مقرر فرمایا ہے میری اسی کی طرف رہنمائی فرمانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ انسان کو اگر صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں تردد ہو رہا ہو، جان بوجھ کر نہیں، ضد کی بنا پر نہیں، بلکہ لا علمی کی وجہ سے، یا سیکھنا چاہ رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اگر اخلاص کے ساتھ وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر اس آیت مبارکہ کی گویا کہ ایک وضاحت ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔
اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. یا اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے تمام اعمال کو، اپنے تمام معمولات کو بجا لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.